مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ، قربانی کے آپ نے نتائج بھی بتایا، قرب سے ہے یہ بھی بتایا، اور دیگر ظاہر ہے آپ نے بڑے تفصیلی طور پہ خوبصورت جائزہ لیا. لیکن مجھے بتائیے اس سے سبق کیا ملے گا ایک بندہ مومن کو؟ اس سے درس کیا ملتا ہے قربانی کرنے کے بعد بندے میں؟ پھر بعد میں جو ایک استحکام ہے انٹرنل جسے سیٹسفیکشن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے جو انڈسٹریز کی بات کی نا، تو میں یہ کہوں کہ بزنس بھی ہوتا ہے، سب کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن بزنس میں ایک جو کلیدی ایک چیز ہوتی ہے، بنیادی چیز، وہ یہ ہے کہ بزنس کرنے والا اپنے آپ کی فائدے کی فقط بات نہ کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بھی بات کرے. انڈسٹریز ہماری تباہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ہم منافع پروفٹ کماتے ہیں تو بے اندازہ، جب وہ دھڑام سے نیچے آتا ہے تو بے اندازہ نقصان بھی ہوتا ہے. جب آپ اس کی کاسٹ کو وہاں لے جائیں گے تو ایک دم گریں گے. جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں گے، اللہ رب العالمین کبھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا. یہی سچ. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہے وہ قربانی کا عمل کس بات کا درس دیتا ہے، سبق کیا دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اچھا بات یہ ہے کہ اس کو بڑے سادہ انداز میں ہم یوں لیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ قربانی کیا چھری پھیرنے کا نام ہے؟ لیکن ماں جو ہے اہل علم اہل عقل یہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت و ماہیت کے لیے ہے. ما هذه الاضاحی، گویا کہ یا رسول اللہ یہ چھری پھیرنا، جانور ذبح کرنا یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑا جامع اور معنی کلام فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم. اللہ، یہ تمہارے باپ، یعنی یہاں پر نسبت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے. فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے عوام الناس کی اور ایک بات آتی ہے خواص کی. عوام الناس کے لیے کیا ہے سنت ابیکم ابراہیم؟ کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وقت آیا تو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا. اللہ رب العالمین نے مینڈھا بھیجا، قربانی بھی قبول ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کتنے پیارے انداز میں یہ فرما رہا ہے. آیت نمبر 102 سورہ صافات کی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ کہا. اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ نبی کا خواب ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یہ کوئی ایرا غیرہ خواب دیکھی کہ فلاں اس نے یوں کہا تو میں یوں کر دوں، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو آگے سے وہ اس مقام پر حجت نہیں ہوتا جو میں نے دیکھا میں وہ کروں. بالکل صحیح. اچھا انہوں نے جواباً کیا کہا کہ فنظر ماذا ترى، کہ تو سوچ تیری کیا رائے ہے؟ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر. باپ کیسا کہ بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹا کیسا؟ یا اے میرے والد آپ کو جو حکم دیا گیا وہ پورا کیجیے. کیا بات. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اب یاد دیکھیں کہ ان کیفیات کو، ان مناظر کو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ کو پیار کہ دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کیا. اس پوری فیملی پہ اللہ کو پیار اتنا آیا ہے، شاعران حج بن گئے ان کی ادائیں. اب یاد دیکھیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں تیاری میں ہیں، ایک قربان کرنے کے لیے اور ایک قربان ہونے کے لیے. تو وہاں سے ندا دی، ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ارے تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح محسنین کو جزا عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم. خواص کے لیے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں کہ جب یعنی سورہ صافات کی آیت نمبر 98 دیکھیں، قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، کہ اس کے لیے ایک آگ تیار کرو، اس کو ڈالنا ہے. تو جب آگ میں کودنے کا مرحلہ آیا اللہ کی رضا کی خاطر تو کود پڑے. تو پھر جواب کیا آیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. اے آگ تیری صفت جلانا ہے لیکن سن تیرے اندر ہمارا خلیل آ رہا ہے، اسے جلانا مت.
سبحان اس کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو جا، میرے حکم پہ ٹھنڈی ہو کودا جا، ہے، سلامتی والی ہو جا۔ میرے حکم پر۔ تو جب وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، جب وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا ہجرت کا تو سرزمین فلسطین سے مکہ مکرمہ جہاں کچھ نہ تھا، کوئی آبادی کا نشان نہ تھا، اللہ کے حکم سے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو بالکل بظاہر بے یار و مددگار چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور صرف یہ دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق آلہ من الثمرات، کہ اے مولا ان کو رزق عطا فرمانا۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، وقت آیا تو اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، وقت آیا اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا، قدم پہ آزمائی، پھر اتنے منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد بیٹا ملا، اسماعیل علیہ السلام ملے، جب وقت آیا تو اس کی گردن پر چھری بھی پھیرنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سیرت، کردار اور جذبہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا، تو ہمیں قربانی کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ جب بھی وقت آیا ابراہیم علیہ السلام نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ، جب وقت آیا تو اپنے آپ کو آگ کے سپرد کیا، وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، جب وقت آیا تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا، پھر فرمایا کہ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا کرتے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، ان کا دل تو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔